آج انشاءاللہ تعالی پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 45 کی تفسیر حضرات کے سامنے بیان ہوگی۔ تو یہ جو آیت مبارکہ ہے اس میں بھی اللہ پاک نے خطاب تو یہودی اور یہودی علماء سے فرمایا ہے، لیکن اس کا جو معنی مفہوم ہے وہ سب کے لیے عام ہے، مطلب جو حکم ہے وہ سب کے لیے ہے۔ تو ارشاد فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کہ تم مدد چاہو صبر اور نماز کے ذریعے، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ اور یہ نماز بے شک یہ نماز البتہ بڑی بھاری ہے، بڑی مشکل ہے، مگر خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنے والوں پر بھاری نہیں ہے۔ اب اس آیت مبارکہ کی تفسیر سمجھنے سے پہلے ایک دو باتیں بنیادی ہیں جو حضرات مفسرین نے لکھی ہیں، وہ سے بات فرما لیں، پھر انشاءاللہ اس آیت کی تفسیر سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ یہودی اور یہودی علماء اکثر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے۔ تو ایمان نہیں لائے اس کی بہت ساری وجوہات تھیں، لیکن دو اس کی وجوہات وہ بڑی وجوہات ہیں۔ یہ یوں کہہ لیں کہ دو روحانی بیماریاں تھیں ان کے اندر، ان دو بیماریوں کی وجہ سے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے۔ کیونکہ بیماریاں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے جسمانی بیماری اور ایک ہوتی ہے روحانی بیماری۔ جسمانی بیماری وہ ہوتی ہے جو نظر آتی ہے یا جس کی جو تکلیف ہوتی ہے وہ ظاہری ہوتی ہے، اور ایک ہوتی ہے روحانی بیماری کہ جو نظر نہیں آتی، جو ظاہری طور پر نظر نہیں آتی لیکن وہ بھی بیماری ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو روحانی دو بیماریاں تھیں، ایک بیماری کا نام ہے حب مال اور ایک کا نام ہے حب جاہ۔ حب مال کا مطلب یہ ہے کہ مال کی لالچ، مال کی محبت، یہ ایک بیماری ہے، اور دوسری بیماری کا نام ہے حب جاہ۔ حب جاہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عزت اور شہرت حاصل کرنے کا لالچی ہونا، کہ میری عزت بہت زیادہ ہو، میری شہرت ہو، لوگوں کے اندر میں مشہور ہو جاؤں، اور یہ اس جذبے کے ساتھ کہ لالچ کے درجے میں اس کو حب جاہ کہتے ہیں۔ تو آپ کو بات سمجھائے کہ نہیں آیا؟ تو یہ دو بیماریاں یہودیوں میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، اور یہ آج بھی ہیں۔ آج آپ دیکھ لیں اس وقت پوری دنیا میں جو عالمی منڈیاں ہیں اور اس کے علاوہ جو عالمی بینک ہے اس کے اوپر بھی یہودیت کا قبضہ ہے، مال کے بہت زیادہ پجاری ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جس چیز کے اوپر بھی آپ نے قبضہ کرنا ہے اس میں آپ کو معاشی طور پر مضبوط ہونا چاہیے۔ اس وجہ سے ہر یہودی اپنے آپ کو معاشی طور پہ بہت مضبوط رکھتا ہے۔ اور دوسرا حب جاہ، عزت اور شہرت کا لالچی ہونا کہ میں مشہور ہوں، لوگوں کے اندر میری عزت ہو، یہ ایک دوسری بیماری ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں سن لیں، اس سے آپ اندازہ لگائیں گے کہ یہ کتنی بیماریاں خطرناک ہیں یہ دونوں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی بھوکے بھیڑیے کو بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے تو وہ ان کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتا جتنا کہ دو خصلتیں، دو عادتیں آدمی کے دین کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ کس کو نقصان پہنچاتی ہیں؟ دین، آدمی کے دین کو۔ ایک فرمایا مال کی محبت اور دوسرا عزت اور شہرت کی محبت۔ اچھا اب یہاں پر یہ بات سمجھنے والی ہے کیونکہ اس سے بہت ساری غلط فہمی لوگوں میں پائی جاتی ہے، اس لیے میں اس بات کو تھوڑا وضاحت کے ساتھ عرض کر دیتا ہوں کہ مال کی محبت کیا ہے اور عزت اور شہرت کی محبت کیا ہے، تاکہ یہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ مال کی محبت دو طرح کی ہے، ایک مال کی محبت وہ ہے جس کو فطری محبت کہتے ہیں، اور یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں رکھی ہے کہ بندے کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یار مال ہماری ضرورت ہے، ہمارے پاس مال ہونا چاہیے، ہماری ضرورت ہے، اور ضرورت کے درجے میں انسان اس کے لیے کوشش اور محنت بھی کرتا ہے۔ تو یہ ایسی محبت نہیں ہے کہ جو اللہ کے ہاں ناپسندیدہ ہو یا اس کے اوپر پکڑ ہو، کیونکہ اس لیے قرآن پاک میں اور حدیث مبارکہ میں زکوٰۃ کی ترغیب دی گئی، اپنے مال کی زکوٰۃ دو، زکوٰۃ دینے کے اوپر اجر و ثواب بیان کیا گیا۔ اب ظاہر بات ہے زکوٰۃ وہی دے گا نا جس کے پاس مال ہوگا، اگر مال ہی نہیں ہے تو زکوٰۃ کہاں سے ادا کرنی ہے؟ تو اس درجے میں کہ انسان ایک سمجھے کہ مال میری ضرورت ہے اور اس کے لیے ضرورت کے درجے میں کوشش کرے، یہ تو وہ مال کی وہ محبت ہے کہ جو جس پر انسان کی پکڑ نہیں ہے، نہ اس کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ دوسری مال کی محبت وہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کا اس کو مشن ہی بنا لے کہ میں نے راتوں رات امیر ہونا ہے، یا یہ ہے کہ انسان حلال حرام جائز ناجائز کی تمیز ختم کر دے، یا مال تو حلال طریقے سے کمائے لیکن اسی کے اندر اپنے آپ کو کھپا دے۔ جیسے آج اکثر مسلمان، اللہ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہم اکثر مسلمانوں کی حالت یہی ہے۔ آپ صرف ایک اندازہ لگا لیں نا، صرف ہم چلو دور کی بات چھوڑیں، صرف یہ ہماری مسجد ہے نا، ہمارے مسجد کے ساتھ کتنی بڑی مارکیٹ ہے، جب اذان ہوتی ہے تو اس مارکیٹ میں سے شاید ہی کوئی ایک بندہ بھی آ کے یہاں نماز پڑھے۔ اب پھر گاؤں میں چلے جائیں، گاؤں کے اندر بالکل بازار کے اندر مسجد ہے،
اب وہاں پر دیکھ لیں، اگر اذان ہوتی ہے تو کتنے لوگ وہاں سے جا کے نماز پڑھتے ہیں۔ یہ بڑے خطرے والی بات ہے کہ لوگ اب مال کی محبت میں اتنا گم ہو چکے ہیں، مال کی محبت اتنا ان کے دلوں کے اندر سرایت کر گئی ہے کہ ان کے پاس نماز پڑھنے کے لیے بھی ٹائم نہیں ہے، جمعے کی نماز کے لیے بھی وقت نہیں ہے۔ اور جب رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے، اللہ معاف فرمائے، تو ہمارے بہت سارے ایسے بھائی ہیں، مسلمان بھائی ہیں، جو مختلف شعبوں کے ساتھ وابستہ ہیں، رمضان کے مہینے کے اندر بھی نماز نہیں پڑھتے، تراویح بھی نہیں پڑھتے، کیونکہ سارا دن مال کمانا ہے، پیسہ کمانا ہے سارا دن، اور رمضان کو کمائی کا مہینہ سمجھتے ہیں، حالانکہ رمضان کا مہینہ نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے۔ ایسی بات ہے نا؟ تو میرے بھائی یہ بات ہے ہم سب کو سوچنی چاہیے کہ مال کی محبت یہ ہے، اور ایسی جو مال کی محبت ہے، دنیا کی ایسی محبت ہے، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا مردار ہے اور اس کے چاہنے والے کتے ہیں۔ آپ حضرات کو توجہ ہوگی نا آپ کی، اب تو آپ کو بات سمجھ آئے گی اور انشاءاللہ کچھ فائدہ ہوگا، پھر اللہ کرے میں اور آپ اس پر عمل کرنے والے بن جائیں جی۔ یہ ہے مال کی وہ محبت کہ جو انسان کے دین کو اتنا نقصان پہنچاتی ہے کہ اگر ایک بھوکھا بھیڑیا اس کو بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دو نا، اتنا ان کو نقصان نہیں پہنچاتا جتنی یہ مال کی محبت انسان کے دین کو نقصان پہنچاتی ہے۔ اور عجیب بات ہے، ہر بندہ اس بات کو سمجھتا ہے، اگر کسی جنازے پر بیان ہو رہا تو لوگ کہتے ہیں گلا سے ہزار باری سنی نے، کون سی باتیں والا کہ کفن میں جیب نہیں ہوتی، انسان خالی کفن لے کر جاتا ہے، تو کہتے ہیں ویسے گلا ہزار باری سنی نے، تو میں سیتے پھر بھی نہیں پڑھتا۔ مطلب لوگ اس چیز کو مذاق سمجھتے ہیں، سمجھ نہیں ہے، عقل نہیں ہے کہ بھئی اگر ہم نے جانا ہے قبر میں تو ہم روزانہ دیکھتے ہیں جنازوں کو کہ مال سارا یہیں پر رہ جاتا ہے، کوئی بھی چیز ساتھ نہیں جاتی، لیکن پھر بھی ہم کیوں نہیں نماز پڑھتے، کیوں اپنی دکان بند کر کے اللہ کے گھر میں نہیں آتے، رمضان میں کیوں ہم تراویح کا اہتمام نہیں کرتے، رمضان میں کیوں نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے؟ تو اگر تو قبر میں مال لے کر جانا ہے، وہاں پر کام دے گا قبر میں تو ٹھیک ہے، پھر اگر نماز اللہ معاف فرمائے اس کی ضرورت نہیں ہے تو ٹھیک ہے، لیکن جب آپ مسلمان ہیں، ایمان ہے ہمارا کہ اعمال ہی ہمارے ساتھ جانے ہیں، تو میری ایمانداری سے بتاؤ کہ آنا چاہیے کہ نہیں؟ مسجد میں آنا چاہیے۔ ایک حدیث پاک ہے نا، اس کا مفہوم ہے کہ انسان کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں قبر میں، قبر کے ساتھ قبر تک۔ ایک تو انسان کے اہل و عیال، اس کے دوست احباب، بیوی، اپنا اس کے رشتہ دار ہیں جی، وہ جاتے ہیں، اور دوسرا اس کا مال جاتا ہے، مال سے مراد چارپائی ہے، اس کے اوپر جو چادر ہے، یہ بات سمجھا رہی ہے۔ اور تیسرا فرمایا کہ جو انسان کے اعمال ہیں ان میں سے دو واپس آ جاتے ہیں، رشتہ دار بھی اور اس کا مال بھی، چارپائی بھی، چادر بھی، اور اعمال اس کے ساتھ جاتے ہیں۔ تو یہ آپ حضرات کو امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ مال کی محبت کیا ہے، بات سمجھا رہی ہے؟ مال کی محبت، اصل مال کی جو محبت مذموم ہے نا، جس کی مذمت بیان کی گئی ہے، وہ یہ مال کی محبت ہے کہ انسان اپنا سارا وقت ہی ادھر لگا دے ہے جی، یا حلال حرام جائز ناجائز کی تمیز کیے بغیر مال کمائے، یا حلال طریقے سے کمائے لیکن اللہ کی عبادت کے لیے وقت نہ نکالے، یہ ہے وہ مال کی محبت۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں بھائی، اپنے آپ سے بھی عرض کر رہا ہوں، اپنے آپ سے بھی، کہ آپ میں سے ہر بندہ کسی نہ کسی کاروبار کے ساتھ ضرور وابستہ ہے، ٹھیک ہے؟ حقیقت بات ہے، کاروبار میں بھی اللہ برکت عطا فرمائیں گے، آپ تکبیر والا کی پابندی فرمائیں ہے جی۔ کتنے مسلمان ہمارے بھائی دکاندار ہیں، تاجر ہیں، تکبیر اولا کی تو بات دور، جماعت ہو گئی ہے بس ٹھیک ہے جی، پڑھ لیں گے نماز خیر ہے۔ حالانکہ میں نے اس پر باقاعدہ بیان بھی آپ رات کو ریکارڈ کروایا تھا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اس کی کتنی اہمیت ہے، لیکن کتنے ہمارے نمازی ہیں پہلی تکبیر کی کوئی فکر نہیں، جماعت کی کوئی فکر نہیں ہے جی، جماعت مل کے تو ٹھیک ہے، نہ ملے تو خیر سے نہیں، ہر کام سے پہلے اہم کام ہمارا نماز ہونا چاہیے، یہ سمجھ آئی؟ اور تمہارا رضی اللہ تعالیٰ جب خلیفہ بنے تھے نا، تو آپ نے سارے گورنروں کو خط لکھا تھا اور آپ نے فرمایا تھا کہ تمہارے سارے کاموں میں سے سب سے اہم اور ضروری کام کون سا ہونا چاہیے؟ نماز۔ جس کی نماز صحیح ہوگی اس کے باقی کام بھی صحیح ہوں گے، جس کی نماز صحیح نہیں ہوگی اس کے باقی کام بھی خراب ہوں گے۔ تو یہ تو ہے مال کی محبت کی بات ہوگی۔ اب تو دوسری بات ہے حب جاہ۔ حب جاہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی عزت اور شہرت کا لالچی ہو، کہ مجھے عزت ملے، مجھے شہرت ملے، خواہ کسی طریقے سے بھی ملے، اور یہ بھی انسان کے دین کو اتنا نقصان پہنچاتی ہے کہ اگر ایک بھیڑیا بھوکھا اس کو بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے تو اتنا نقصان نہیں پہنچاتا جتنی یہ عادت انسان کے دین کو نقصان پہنچاتی ہے۔ کیونکہ دیکھیں نا، جب انسان کسی چیز کا بھوکھا ہوتا ہے نا، پھر وہ کہتا ہے میں کسی ذریعے سے بھی مجھے حاصل ہو، بس یہ چیز حاصل ہو۔ تو اب جو لوگ عزت کے پجاری ہوتے ہیں، شہرت کے پجاری ہوتے ہیں کہ ہم لوگوں میں مشہور ہوں، ہماری عزت ہو، ہماری واہ واہ ہو، تو اس کے لیے ہر حربہ وہ استعمال کرتے ہیں۔ اب دیکھو نا، یہودی کیا تھے؟ یہودیوں کا اللہ معاف فرمائے ایک ذہن تھا
کہ اگر ہم حضور پاک کا کلمہ پڑھ لیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیں گے تو ہمیں جو نذرانے ملتے ہیں یہ بند ہو جائیں گے، مسئلے غلط بتاتے تھے نا لوگوں کو، یا یہ ہے کہ لوگوں میں ہم جو اہل علم کہلواتے ہیں، لوگ ہماری عزت کرتے ہیں، ہمارا ایک بڑا نام ہے، ہماری شہرت ہے، نام و نمود ہے، تو یہ ختم ہو جائے گا، ہم حضور پاک کا کلمہ پڑھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن جائیں گے۔ تو اس شہرت اور عزت کی جو محبت اور لالچ تھی نا، اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، تو یہ بھی بڑی خطرناک بیماری ہے، یہ بھی ہاں یہ مسئلہ الگ ہے۔ دیکھیں کہ ایک بندہ عزت اور شہرت کا لالچی نہیں ہے، اس کے دل و دماغ میں الحمدللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ لوگ میری واہ واہ کریں، لوگ میری عزت کریں، لیکن وہ بندہ نیک ہے، کسی بھی معاملے میں نیک ہے، اللہ پاک کے حقوق ادا کرتا ہے، اللہ کے مخلوق کے حقوق ادا کرتا ہے، تو یہ الگ بات ہے کہ اللہ پاک ویسے ہی اس کو عزت عطا فرماتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ ایک حدیث سن لیں، ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں، اور پتہ ہے اللہ تعالیٰ کس سے محبت فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی مان کے زندگی گزارتا ہے، ٹھیک ہے جی، جو اللہ پاک کی اطاعت میں زندگی گزارتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتے ہیں۔ تو حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت فرماتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو بلا کے انہیں بتاتے ہیں کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، سبحان اللہ۔ تو پھر جبرائیل علیہ السلام اس بندے کے بارے میں 7ویں آسمان پہ اعلان کرتے ہیں کہ فلاں جو بندہ ہے نا، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ اعلان جو ہے نا 7 آسمانوں پہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس بندے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بتایا، تو اس کی جو محبت ہے نا وہ زمین کے اوپر ڈال دی جاتی ہے، زمین پر پھیلا دی جاتی ہے۔ تو جس میں آتا ہے حتیٰ کہ چیونٹیاں اور مچھلیاں اور باقی مخلوقات بھی اس بندے سے محبت کرتی ہیں، سبحان اللہ، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ وہ بندہ ہوتا ہے میرے بھائیوں جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں زندگی گزارنے والا ہوتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، پھر ہر مخلوق اس سے محبت کرتی ہے اور لوگ ان کی تعریفیں کرتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا جب جنازہ اٹھا تھا تو آپ نے اپنی وفات سے پہلے فرمایا تھا نا، کیونکہ وقت کے بادشاہ کے خلاف آپ نے کلمہ حق بلند کیا تھا، تو ساری حکومت خلاف ہو گئی تھی، تو آپ نے فرمایا تھا کہ ہمارے اور ہمارے جو مخالف ہیں، جو ہمارے دشمن ہیں، ان کے درمیان فرق ہمارا جنازہ کرے گا۔ پھر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا تاریخ میں سب سے بڑا جنازہ تھا، تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ تھا، بات سمجھا رہی ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے محبت عطا کر دی جاتی ہے، اس وجہ سے آج پورے دشمن اسلام کے وہ علماء کے مخالف ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں ان کو اتنی عزت کیوں ملی ہے، لوگ ان کی بات کیوں مانتے ہیں، لوگ ان کے پیچھے کیوں چلتے ہیں، چلو اب گولی سے کام چلاؤ، جن کا راستہ ختم، ان کو مارو، راستہ صاف کرو۔ لیکن بے وقوفوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ چراغ کب بجھے جس کو رب جلائے۔ یہ تو ایک گرے گا دوسرا اٹھے گا، دوسرا گرے گا تیسرا اٹھے گا، اور یہ رب کا دین ختم ہونے کے لیے آیا ہی نہیں ہے۔ تو حب جہاں کا امید ہے کہ آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ بندہ خود اس کا لالچی ہو، بندہ خود اس کا طالب ہوگی، یار میں مشہور ہو جاؤں لوگوں میں، مجھے عزت ملے، تو بندے کی نیت نہ ہو، نیت اس کی صحیح ہو، نیک اعمال کرنے والا ہو، تو یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ویسے ہی اس بندے کو ضرور لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا فرماتے ہیں، اور وہ ضرور اللہ تعالیٰ اس کو شہرت عطا فرماتے ہیں۔ تو ایک حدیث بھی سکھائی گئی ہے، اور اس کے آخر میں الفاظ یہ آتے ہیں اس حدیث مبارکہ کے کہ یا اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ میں اپنی نظروں میں چھوٹا ہو جاؤں اور دوسروں کی نظروں میں بڑا ہو جاؤں۔ اب ایک بندہ دیکھو نا، توجہ کرنا، ایک بندہ اپنے آپ کو سمجھتے یار میں تو حقیر ہوں، میں سب سے برا ہوں، میں سب سے کم درجے ہوں، تو اب وہ کسی کو تکلیف پہنچائے گا؟ کیوں جی؟ وہ خود مانتا ہے یار میں تو کسی درجے میں ہوں ہی نہیں، تو اب وہ کسی کو تکلیف نہیں دے گا۔ اور ایک بندہ کہتا ہے جو ہوں میں ہی ہوں، میرے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے، جو ہوں وہ میں ہی ہوں، تو اب ظاہر بات ہے وہ مخلوق کو چیونٹیوں کی طرح سمجھے گا، ان کو روندے گا، کچلے گا، مسلے گا، کیونکہ وہ تو سمجھتا ہے کہ جو کچھ ہوں وہ میں ہی ہوں۔ وہ تو راستے بند کرے گا، لوگوں کو اذیتیں دے گا، لوگوں کو تکلیفیں دے گا۔ اس نے حدیث میں فرمایا کہ یہ دعا مانگو، اس کے آخر میں الفاظ ہیں کہ یا اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ اپنی نظروں میں چھوٹا ہو جاؤں اور لوگوں کی نظروں میں کیا ہو جاؤں؟ بڑا ہو جاؤں۔ ٹھیک ہے میرے بھائیو، تو یہ تھوڑی سی میں نے وضاحت کر دی، باقی انشاءاللہ میں عرض کروں گا اس کی تشریح کہ بھئی یہ 2 بیماریاں ہیں، ایک ہے مال کی محبت والی بیماری، اور ایک ہے عزت اور شہرت کی بیماری اور لالچ، کہ بھئی میں مشہور ہو جاؤں لوگوں میں۔ اور جیسے ایک جملہ ہے نا کہ بعض لوگ سستی شہرت چاہتے ہیں، سستی شہرت، اس کے لیے اوچھے ہتھ کنڈے وہ استعمال کرتے ہیں،
اور بعض لوگ راتوں رات امیر بننا چاہتے ہوتے ہیں، تو اس کے لیے وہ کبھی جوئے کا سہارا لیتے ہیں، کبھی سود کا سہارا لیتے ہیں، کبھی رشوت کا، کبھی کسی چوری ڈاکے کا سہارا لیتے ہیں۔ تو یہ دو انتہائی خطرناک بیماریاں ہیں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں جو روحانی بیماریاں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی انشاءاللہ تشریح کل ہوگی۔